अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। बस इस दुनिया में ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस मेहरबान होना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दामन पकड़ते रहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खुशनुदी के लिए कुछ भी कीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह पे फ़ी सबीलिल्लाह के नाम पे जिसको भी हो सके, जो नीडी होंगे और या जो भी अपने रिश्तेदार होंगे जो भी मुश्किल में होंगे, उनकी तकलीफ़ को अगर आप कर सकते हो दूर तो ज़रूर कीजिए अल्लाह की खुशनुदी के लिए। बस अल्लाह को राज़ी कीजिए और अल्लाह से जुड़े रहिए और अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये बहुत ही जालिम लोग से भरे हुए हैं। यहाँ पे कोई किसी को मतलब खुश नहीं देखना चाहते हैं, कोई किसी के अच्छाइयों को समझते नहीं हैं, कोई किसी के मतलब क्या कहूँ, मैं तो इतना हैरत हूँ कि मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं है कि जो कुछ भी मेरे साथ होता है उसे मैं किस तरह से बयान करूँ। बहरहाल आज बुध था और मौसम तो इतनी गर्मी थी, शदीद गर्मी थी कि अब यहाँ जब इतनी गर्मी होंगे तो आखिरत का क्या हशर होगा। जब ये ख्याल दिल में आने लगे तो फिर वो गर्मी जो महसूस हो रही थी वो अपने आप से कम हो जा रहा था। और इसमें भी यकीन होना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा और आखिरत के दिन पे पूरा यकीन और दिल में ईमान हो तो फिर दिल को जैसे मरहम पट्टी सी लग जाती है। बहरहाल फिर मैं अब आप लोगों के हाज़िरी खिदमत हूँ चंद बातों को लेकर के जो मेरे दिल के अंदर है। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और बस मेरी खुशी को नज़र नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है और सहर भी मेरे ऊपर बहुत हो। बहरहाल अभी मैं शहर के टूवर्ड्स इतना मैं तवज्जो नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सहर करने वाले का मुँह काला। और अल्लाह का दामन पकड़ो और अपने दिल में ईमान पैदा करो और सुबह शाम कुरान की तिलावत करो, नमाज़ पढ़ो। गुनाह भी होती होंगे तो उसका भी तौबा इस्तिग़फ़ार करो, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांग लो, क्योंकि अल्लाह से माफ़ी के तलब जो लोग करते हैं उसके दिल में कभी न कभी तो इंशाअल्लाह रहमान हिदायत नसीब ज़रूर होंगे। और जो भी गलत हो रहा हो या कुछ भी गुनाह हो रहा हो उन सब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी कर देंगे। तो इससे बड़ा बात क्या हो सकते हैं। बेदाग से ज़्यादा गुनहगार लोगों की तौबा मांग के अल्लाह के सामने रुजू होना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं और ये नसीब भी होनी चाहिए। तो खुश किस लिए हो वो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगी और मेरे बड़े भाई ने भी मुझे बोला है कि बिल्कुल भी बताना नहीं, क्योंकि बस अल्लाह अल्लाह को पता है मैं क्यों इतना खुश हूँ और अल्लाह ही खुशी देने वाले भी हैं। बहरहाल गम तो लोग ही देते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी खुशी को अपने पास एकदम से महफूज बंद डब्बे में रखना चाहती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ढेर सारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और दुआएं मग़फ़िरत सबके लिए और सबके लिए ढेर सारी दुआएं मांगूंगी और सबको शफ़ाए कामिला अजिला नसीब फरमाए। जो भी परेशान में हो और जो भी तकलीफ़ में हो उन सबको अल्लाह ताला शफ़ाए कामिला अजिला नसीब का फरमाए। और जो मुश्किल में हो, जो जैसे हाल में हो, जिस तरह की भी मदद तलब अल्लाह से चाहते हो, अल्लाह उन सब को पूरी फरमा दे, ये मेरी खुसूसी दुआ रहेंगे। और बाकी दिल दुखाने वालों की तो कमी नहीं होते हैं, बहुत ही अजीब अजीब लोग इस दुनिया में पैदा भी हुए होते हैं। सच में इंसान होना एक अलग बात है और इंसान जैसा शख्सियत होना और इंसान जैसा बातें करना, सोच समझ अक्ल होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कुछ लोगों को प्यार हजम नहीं होता है। प्यार मुख्तलिफ होते हैं। प्यार प्यार मतलब कोई किसी से जी तोड़ करता है तो वो भी अल्लाह की तरफ से होता है। कोई मतलब के लिए प्यार करते हैं। आज माशरे में कोई किसी को प्यार नहीं करते हैं। लड़का हो लड़की हो, एक दूसरे को मतलब किस तरह से हड़पा जाए, पैसे किस तरफ से लिया जाए, किस तरह के गिफ्ट्स लिया जाए, किस होटल में जाके खाना खाए, किस तरह से पैसा लूटा जाए, ये औरत भी सोचते हैं और मर्द भी सोचते हैं। और मर्द हजरात भी औरतों से मतलब वो बहुत कुछ डिमांड करते हैं और औरत भी मर्द हजरात से बहुत कुछ डिमांड करते हैं। तो वो उनका जो प्यार है वो प्यार नहीं, वो लस्ट होता है, फिर वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। और शादी ब्याह में भी यही
تو اسی لیے پیار جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، دوست کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، آپس میں رشتہ داروں کے محبت و ہمسائے کے انسان ایک دوسرے سے آپس میں کبھی کوئی اچانک سے کسی سے دوستی ہو گئی، وہاں پیار ہو گیا، لیکن پیار جو الفاظ ہے اس کو بہت ہی قدر کرنا چاہیے، اور پیار میں کوئی بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آپ سے بے شمار پیار کرتا ہو تو اس کی قدر ہونی چاہیے، ادروائز تو آج پیار نام کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچہ لڑکا جوان شادی شدہ گزر بسر اپنا الگ سے گھر سے باہر کر رہا ہو، اس کو 1000 روپے کی بھی ضرورت اگر ہو، سچ میں آج ماں باپ وہ 1000 روپے کی بھی مدد نہیں کرتے ہیں، اور بھائی بہنیں تو آپس 500 روپے کے بھی کوئی کسی کا مدد نہیں کرتے ہیں، اور کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ مطلب اس کو تھوڑا بہت مدد کیا جائے یا یہ وہ۔ مجھے لگتا ہے وہی لوگ ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کو قدر نہیں ہوتا ہے، ورنہ روپیہ کمانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوئی مزدور اتنے کر کی دھوپ میں، اتنے مطلب کرارے کی دھوپ میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، دن کے دہاڑی 600 روپیہ 700 روپیہ زیادہ سے زیادہ، اتنا میں وہ لوگ خون پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں، اور اسی پیسہ وہ بھی ترنت ہاتھ میں نہیں ملتے ہیں، تو ان کو پیسوں کی قدر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بالکل بھی قدر نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو تو بیچارہ روپے کے لیے وہ ترستے ہیں، اور دوائیوں کے لیے ترستے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے ترستے ہیں، لیکن ان کو اپنے کام نہیں آتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو پیار کر رہا ہو، کوئی آپ کے بارے میں بہت کچھ اچھا سوچ رہا ہو، قدر کیا کیجیے۔ اگر قدر نہیں کرو گے نا تو ایک دن وہ وقت بھی آئیں گے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ نا آپ کو ضرور کسی نہ کسی کی یاد ضرور آئیں گے، اور موت تو اٹل ہے، موت تو آنا ہی ہے، موت تو اٹل ہے، موت تو آنا ہی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کون کس طرح سے گزر جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض وقت نا کچھ لوگ ایسے بھی آج مجھے سمجھ میں آیا کہ مردوں کا باتوں کا زیادہ اہمیت دیتا ہے، جو جیتے جی اس دنیا میں جو جس کے لیے مطلب جیتے جی انسان اور مردوں میں کتنا فرق ہے، مرے ہوئے لوگ تھوڑی واپس آ سکتے ہیں، یا مرے ہوئے لوگ کسی کا پیغام پہنچا سکتا ہو، یا مرے ہوئے لوگ کسی کا کچھ بتا سکتے ہو، تب تو پھر ہمارا دین اسلام میں ایسا کچھ لکھا ہوتا، قرآن اور حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں خواب کبھی آتے ہیں، اچھا برا، اس کو اپنے آپ کے اندر رکھنا چاہیے، اچھا خواب ہو برا خواب ہو تو صدقہ دینا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ باقی مردے جو ہے محروم، وہ خواب میں آتے ہو تو ان کے بعد کا کوئی بھی مطلب کہیں پر بھی ان کے بعد کا ویلیو نہیں ہے، وہ اب مر چکے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ پھر پیغام اچھا والا دیتے ہیں، وہ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، جس نے خواب دیکھا وہ بھی نمازی ہوتے ہیں، نماز گزار ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا خوف فکر رکھنے والے، ایک دم مطلب ہر چیز سے پرہیزگار۔ اگر ویسا ٹائپ نے کچھ ایسا اگر خواب دیکھا ہو تو اس خواب کی تعبیر کو ہم معنی دے سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہے۔ ایسے ایوے ٹیوے سب کو ایسے خواہ ایوے ٹیوے لوگوں کے جب خواب کچھ دکھا بول کر کے، پھر وہ زندہ نویز جو دنیا میں جیتے جاگتے جو انسان ہے اس کو نظر انداز کر کے پھر مردوں کا بات کو اہمیت دینا، میرے تو دماغ نہ ہل گئے ہیں آج، کچھ ایسی بات کچھ لوگ کر رہے تھے۔ تو بہرحال کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دنیا ہے، دنیا میں اچھا کام کرنے کی توفیق نصیب ادا ہو جائے، اور ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب ادا ہو، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو۔ اور بس جب ہماری نیت صاف ہونا، ہم چاہیں گے اور باقی جس کے لیے جو بھی اللہ نے مقرر کیے ہونا، وہ وقت آتا ضرور ہے سچ میں۔ اگر کوئی کسی وقت بہت زیادہ مجبور میں ہو، مطلب اس کو مطلب بہت کچھ اب ضرورت ہو، تب اگر اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے نا، اللہ وہ راستہ اس طرح نکال دیتے ہیں نا جیسے اس نے کبھی خواب خیال میں نہیں سوچا ہوا، جیسا اس کا راستہ نا خود بخود نکل آتے ہیں۔ پھر وہاں پر چاہے جتنے دنیا والے یا اپنے والے قریبی والے رشتہ دار والے بھائی بہن سب نے اگر ہاتھ کھڑے کر کے اس کو نظر انداز کیا ہو نا، اس مطلب مظلوم کا، لیکن اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔
رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو مدد ہوتا ہے نا وہ اس طرح غیب سے آتے ہیں نا کہ پھر نا مطلب ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کسی کو بھی نظر انداز مت کیجیے اور کسی کے پیار کو بھی نظر انداز مت کیجیے، اور اپنے آپ کے دل کو نا شیطان ابلیس والی باتوں سے نا دور رکھیے اور نماز کی پابند رہیے، اور اللہ نے اگر آپ کو کچھ اچھا چیز بھی دیے ہو نا اس کی قدر کیجیے، اور زیادہ نا اپنے آپ کو اترائیے نہیں، کیونکہ آپ اپنے قریبان میں جھانکے ضرور کہ آپ کیا ہو، آپ کے اندر کیا ہے، کس چیز کی وجہ سے آپ اترا رہے ہو۔ اترانا ابلیس کا بھائی ہوتا ہے، ندامت سے رہنا، سر نیچے کر کے چلنا، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا وہ ہے اصول ہے، اور اس اصول پہ چلنے کی خود کو نصیب ہونا چاہیے۔ باقی آج میں نے تو اس دنیا میں بہت ساری لیسنس سیکھی، میں نے بہت سارے چیزیں آج تک بھی، میں نے کم عمر سے میں نے بہت سارے تجربے کی، لیکن اب کی بار جو مجھے تجربے مل رہے ہیں لوگوں کے حرکتوں کو، لوگوں کے کرنے کو، لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے، میں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور میں اللہ سے یہی کہنا چاہوں گی مجھے ان سے جڑے رکھے جو لوگ صحیح معنی میں، اور بس میں اللہ رب العزت سے یہی پناہ مانگنا چاہوں گی، جو لوگ اچھے ہو وہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ آپ ہی عالم الغیب ہو۔ میں تو ایک ادنا قسم کی گھریلو عورت ہوں، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں اس دنیا داری کے لیے، مجھے سچ میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن میں دل کی بہت ہی مطلب میں سب سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے کسی کا بھی بات سب سچ لگتا ہے، لیکن آج مجھے پتہ چلتا ہے لوگ کتنے جھوٹے اور مکار بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ میں آپ سے ابھی اذان کے وقت بھی ہو رہی ہے، یہی دعا اور یہی التجا ہے میری کہ اللہ مجھے ان کے شر سے بچائے جو لوگ جھوٹے اور مکار ہو، اور جو لوگ واقعی میں اچھے نہیں ہو مجھے ان کی شر سے بچائے، اور جو لوگ اچھے ہو مجھے ان سے جڑے رکھے، اور جو میرے دل میں بسے بھی ہوں گے وہ لوگ اگر اچھے نہیں ہو تو میرے دل سے ان کو مٹا دے، مجھے ان سے بچا لے، اور مجھے بس ان سے دور رکھے، دور رکھے، کوسوں دور رکھے، مجھے ان کی پرچھائیاں تک نہیں پڑنی چاہیے۔ باقی میں سب سے بہت محبت کرتی ہوں، میرے دعا سب کے لیے ہے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت یہ دنیا آسان کر دے اور جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا دے، اور بس میں سب سے پیار کرتی ہوں، اور میں اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ بھی مطلب دعائیں مغفرت بھیجتی رہتی ہوں، اور سب کے پیرنٹس کے لیے میں دعائیں مغفرت بھیجوں گی، اور سب کے لیے دعا میں یاد ضرور کروں گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو میں اجازت چاہتی ہوں، نماز کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، حسد مت کیجیے، حسد بالکل مت کیجیے، غیبت مت کیجیے، شرک بدعت مت کیجیے، اور دل نہ نرم رکھیے، سنگ دل مت بنیے، اور نہ زیادہ شک مت کیجیے، اور خوش سے رہیے۔ جتنا آپ حسد اور شک کرو گے اتنا ہی آپ دلدل میں ڈوبتے جاؤ گے، نہ آپ کو صحت نصیب ہوں گے، نہ آپ کو قسمت نصیب ہوں گے، نہ یہ دنیا آپ خوشی سے جی پاؤ گے، نہ آخرت آپ کو